بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، میں بھی آپ کے سامنے اپنے پیارے محبوب حضور علیہ السلام کی عظمت کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کروں گا کہ حضور علیہ السلام کو اللہ نے اولاد عطا فرمائی، بیٹے بھی عطا کیے اور بیٹیاں بھی عطا کی، لیکن خدا کی قدرت دیکھیے، اللہ نے اپنے نبی کی نسل کو محفوظ رکھا تو بیٹیوں کے ذریعے سے محفوظ کیا۔ بیٹیوں کے ذریعے سے قیامت تک اللہ نے اپنے پیارے محبوب کی نسل کو محفوظ رکھا۔ آپ کو بیٹے بھی اللہ نے عطا کیے۔ علماء کرام کچھ فرماتے ہیں کہ آپ کو 4 بیٹے عطا کیے، کچھ فرماتے ہیں 3، کچھ 2، اختلاف ہیں ان کے اندر، لیکن متفق بات یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کو 4 بیٹیاں اور 4 بیٹے عطا کیے۔ چاروں کے نام روایات کے اندر آتے ہیں۔ جب آپ کا بیٹا ابراہیم فوت ہوا، 3 بیٹے آپ کے پہلے فوت ہو چکے تھے اور ابراہیم یہ 4تھا بیٹا تھا۔ جب یہ بھی فوت ہو گیا تو مشرکین مکہ نے آپ کو طعنے دینا شروع کیے کہ نعوذ باللہ یہ شخص ابتر ہو چکا ہے، اس کی نسل ختم ہو چکی ہے، اس کے 4 بیٹے فوت ہو چکے، نعوذ باللہ یہ ابتر ہیں، ان کی نسل ختم ہو چکی ہے، ان کے مرنے کے بعد ان کی نسل ختم ہو چکی ہوگی، ان کا نام لینے والا کوئی دنیا میں نہیں رہے گا۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ نسل بیٹوں کے ذریعے سے ہوتی ہے، لیکن اللہ رب العزت نے بیٹیوں کے ذریعے سے آپ کی نسل کو قیامت تک چلایا، محفوظ رکھا، اور آپ کو اللہ نے تسلی دی اور فرمایا انا اعطیناک الکوثر۔ پیارے محبوب پریشان نہیں ہونا، مشرکین مکہ آپ کو طعنہ دے رہے ہیں ابتر ہونے کا، عنقریب ابتر یہی لوگ ہوں گے، آپ کا دشمن ہی ابتر ہے، اور فرمایا کہ ہم نے آپ کو خیر کثیر والی نعمت عطا کی ہے۔ خیر کثیر، یہ خیر کثیر سے مراد دنیاوی نعمتیں بھی ہیں، خیر کثیر سے مراد دین بھی ہے، دین الہی، خیر کثیر سے مراد روحانی اولاد بھی ہے۔ خیر کثیر کے اندر جتنی بھی خیریں ہو سکتی ہیں وہ سب کی سب اللہ نے آپ کی جھولی میں ڈال دی۔ ہر قسم کی نعمت سے آپ کو اللہ نے مالا مال کیا، اور اخیر میں فرمایا ان شانئک هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی ابتر ہوگا۔ اور اسی طرح ہوا، دشمن تباہ و برباد ہو گئے، دشمن ابتر ہو گیا۔ جو آپ کو طعنہ دے رہے تھے، ایک وقت آیا کہ وہ سب کے سب نابود ہو گئے، تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے۔ آپ کو اللہ نے محفوظ رکھا، آپ کو اللہ نے خیر کثیر والی نعمت عطا کی، آپ کو روحانی اولاد عطا کی، یعنی صحابہ کرام آپ کے روحانی اولاد ہیں، روحانی دولت ہے، سرمایہ ہے۔ آپ کو خیر کثیر عطا کی گئی، اور خیر کثیر کی ایک تفسیر حوض کوثر بھی ہے۔ خیر کثیر کی ایک تفسیر نماز ہے، اسلام ہے، نبوت ہے، اور دنیاوی نعمتیں ہیں۔ تمام طرح کی خیریں اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، حضور علیہ السلام کو پھر حکم دیا اللہ نے فصل لربک وانحر،
اے محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی، تو جو آپ کو نعمتیں ہم نے عطا کی ہیں یہ نعمتیں ہم نے کسی نبی کو نہیں دی تھی، یہ نعمتیں صرف اور صرف ہم نے آپ کو دی ہیں، لہٰذا نماز پڑھیے اور اللہ کے نام پہ قربانی کیجیے۔ ونحر سے مراد ہے نہر کرنا، نہر سے مراد اونٹ کو ذبح کرنا، اونٹ کو جو نیزہ مار کے نہر کیا جاتا ہے، ذبح کیا جاتا ہے، وہ مراد ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 100 اونٹ قربان کیے اللہ کے نام پہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 اونٹ اپنے ہاتھوں سے ذبح کیے، نہر کیے، اور جن کو حضرت علی اور دیگر صحابہ ان پہ چھری پھیرتے رہے اور نہر آپ نے فرمایا۔ 30 باقی رہ گئے، حضرت علی کو آپ نے نیزہ دیا، باقی 30 حضرت علی نے ان کو نہر کیا تھا۔ یہ تمام کے تمام اونٹ جو آپ نے نہر کیے، قربان کیے اللہ کے نام پہ، یہ سب غریب لوگوں کے اندر، ضرورت مند لوگوں کے اندر آپ نے تقسیم فرما دیا تھا۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام بڑے ہی سخاوت کرنے والے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام غریبوں کے ہمدرد بن کے تشریف لائے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بے کس بے سہارا لوگوں کے سہارا بن کے تشریف لائے تھے۔ آپ یتیموں کا ماوا و ملجا تھے۔ آپ اس کمزور صنف لڑکی بچی جس کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، اس کا سہارا بن کے آئے، اس کے دوپٹے کو آپ نے تقدس دیا، آپ نے اس کی عزت کی حفاظت کی، آپ نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، اور آپ نے اعلان کیا کہ 2 بچیوں کو جس نے پالا پرورش کی، کل قیامت کے دن وہ اپنے نبی کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ آپ کے اس اعلان سے بچی کو حفاظت مل گئی، بچی کو عزت مل گئی، بچی کو زندگی مل گئی، بچی کو وقار مل گیا، اور بچی کو آپ نے کہا کہ بچی دل کا ٹکڑا ہے۔ آپ نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، جس نے ان کی عزت کی اس نے میری عزت کی، جس نے ان کا خیال کیا اس نے گویا میرا خیال کیا، اور جس نے میری بیٹی فاطمہ کو تکلیف پہنچائی اس نے گویا مجھے تکلیف پہنچائی۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سراپا رحمت بن کے تشریف لائے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سراپا سخاوت بن کے تشریف لائے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سب کے لیے رحمت بن کے آئے تھے، جن و انس کے لیے رحمت تھے، انسانوں کے لیے رحمت تھے، مردوں کے لیے رحمت تھے، بچیوں کے لیے رحمت تھے، عورتوں کے لیے رحمت تھے۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، غریبوں کے لیے رحمت تھے، مزدوروں کے لیے رحمت تھے، کائنات میں تمام قسم کے لوگ بسنے والوں کے لیے آپ رحمت بن کے تشریف لائے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے لوگوں کو جینے کا شعور آ گیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے لوگوں کو نئی زندگی مل گئی، نئی کرن مل گئی، آپ کے آنے سے روشنی مل گئی، آپ کے آنے سے لوگوں کو نور ہدایت مل گیا۔ جس طرف بھی آپ نے رخ کیا محترم دوستو سب کی کایا پلٹ گئی۔ وہ لوگ جو بات بات پہ بگڑ جایا کرتے تھے ان کو آپ نے ایک دسترخوان پہ بٹھا دیا۔ وہ لوگ جو بات بات پہ جھگڑتے تھے، قوموں کی قومیں، برادریاں، نسلیں تباہ ہو جاتی تھیں، بات بات پہ بگڑ جاتے تھے، لڑ پڑتے تھے، اختلاف اور دشمنی ان کا شیوا تھا، اس پہ فخر کرتے تھے۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کریمانہ سے، آپ کے اخلاق کریمانہ سے، خلق عظیم سے وہ ایک جگہ پر ان کو بٹھایا اور شیر و شکر بنا دیا، اور نسخہ کیمیا سے ان کو ایسا منزہ کیا، ایسا طاہر کیا، ایسا پاکیزہ کیا کہ ان کے سینوں سے، ان کے دلوں سے، دماغوں سے شرک کی غلاظت صاف ہو گئی، ان کے عقائد صحیح ہو گئے، ان کی تربیت صحیح ہو گئی، ان کے اخلاق حسنہ بن گئے۔ وہی وہ لوگ جو بچیوں کو زندہ دفن کرنے والے تھے بچی کو دوپٹہ دینے والے بن گئے، بچی کے سر پہ ہاتھ رکھنے والے بن گئے، بچی کی عزت کرنے والے بن گئے، بچیوں کو اپنے گھر میں رکھا اور عزت وقار ان کو مل گیا، زندگی ان کو مل گئی۔ یہ آپ کی تعلیم تھی، آپ کے اخلاق تھے، آپ ہی کی وجہ سے اس کائنات میں لوگوں کو جینے کا شعور آیا، آپ ہی کی وجہ سے لوگوں کو زندگی ملی، آپ ہی کی وجہ سے اس کائنات کو ایک نئی زندگی ملی۔ کائنات کے اندر محترم دوستوں اور بزرگوں، آپ کی تعلیم سے لوگوں کو نور ہدایت مل گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام
سب لوگوں کو دین کی دعوت دیا کرتے تھے، دین کی طرف بلاتے۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، یہی آپ کی تعلیم تھی کہ پھر صدیق اکبر بن گئے۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، وہ عمر جو آپ کے قتل کے در پہ تھے، نعوذ باللہ، ایک دن آیا کہ وہی عمر فاروق بن گئے، عدالت کے علم بردار بن گئے، جود و سخا کے پیکر بن گئے، حلم و حیا کے پیکر بن گئے، دین کے عاشق بن گئے، دین کے نگران بن گئے، دین کے محافظ بن گئے۔ یہی عمر تھے جو آپ کو مارنے کے در پہ تھے، آج وہ آپ کے شاگرد بن گئے، آپ کے صحابی بن گئے، آپ کے سامنے سرنگوں ہو گئے، آپ کا سامنے سر جھکا دیا اور معافی معذرت کی اور عرض کی، یا رسول اللہ، مجھے آپ کا علم نہیں تھا، لیکن جب مجھے اللہ نے نور ہدایت والی دولت عطا کی، آپ کی دعاؤں سے مجھے اللہ نے اسلام کے اندر اعزاز عطا کیا، اسلام کی بلندی عطا کی، اسلام کا ذوق میرے سینے میں جب داخل کیا تو سب ظلمتیں چھٹ گئیں، سب ظلمتیں دور ہو گئیں، سب گمراہی ختم ہو گئی، شرک کی غلاظت میرے سینے سے ختم ہو گئی۔ اب اے اللہ کے رسول، میرے دل میں، میرے سینے میں صرف اور صرف آپ ہی کی محبت ہے، مجھے آپ سے دل و جان سے محبت ہے، اپنے اولاد سے زیادہ محبت، اپنے بیوی بچوں سے زیادہ محبت، اپنے ماں باپ سے زیادہ محبت، اپنے رشتہ داروں سے زیادہ محبت، اپنے مال و متاع سے زیادہ محبت وہ آپ سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی یہ آپ کے عاشق بن گئے، پوری زندگی آپ کے ساتھ گزار دی، تو جب آپ کا کلمہ پڑھا تو آپ کے ساتھ ہی رہے، آپ کے ہی ہو کے رہ گئے۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، صحابہ کرام مثالی شخصیات تھیں۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے پوری کائنات میں سے مجھے چنا، سب نبیوں سے مجھے چنا، اور چن کے مجھے اللہ نے سب کا امام بنا دیا، اور پھر پوری کائنات کے لوگوں میں سے اللہ نے میرے صحابہ کو میرے لیے چنا۔ میرے صحابہ یہ ستاروں کی مانند ہیں، میرے صحابہ ہدایت کے سر چشمے ہیں، میرے صحابہ ہدایت کے پیکر ہیں، ہدایت کے نمونے ہیں، ہدایت کے نور ہیں۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، صحابہ کرام وہ شخصیات ہیں جنہوں نے حضور کے جلوے دیکھے ہیں، حضور کے چلنے پھرنے کے انداز کو انہوں نے محفوظ کیا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کے وہ دلائل ہیں، پروف ہیں، وہ صحابہ کرام آپ کے زندگی کے مشاہدے والے دلائل ہیں۔ صحابہ کرام نے آپ کی زندگی کا ترجمانی کی ہے۔ صحابہ کرام نے ہمیں بتلایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح بولتے تھے، کس طرح رہتے تھے، گفتار میں، رفتار میں، کلام میں، رہنے سہنے میں، لین دین میں۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، یہ صحابہ نے ہمیں بتلایا ہے۔ آگے فرمایا سے عثمان، اللہ نے ان کو غنی بنا دیا، سخاوت کا علم بردار تھے، سخاوت ان پہ ناز کرتی تھی، اور ان کا لقب ہی عثمان غنی بن گیا۔ بڑے ہی سخی تھے، رحم دل تھے، شفیق اور کریم تھے، ہر ایک کی عزت کرنے والے تھے، محبت رکھنے والے تھے، پیار کرنے والے تھے، نماز پڑھنے والے تھے، دین کے علم بردار تھے، حضور کے سچے سپاہی تھے، حضور کے سچے عاشق تھے، دل و جان سے اسلام کے شدائی تھے، ہر ایک کے ساتھ اسلام کے اعتبار سے اللہ کے حکم کے مطابق پیار سے رہتے تھے۔ سخاوت ان پہ ناز کرتی تھی، سخاوت ان کے اوپر ناز کرتی کہ سخی ہو تو عثمان جیسا ہو۔ 100 اونٹ ایک وقت میں سب کو تقسیم کر دیتے تھے۔ مسجد نبوی کے اندر جگہ کی ضرورت پڑی تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جگہ خرید کے مسجد کے حوالے کر دی تھی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو مال کی ضرورت پڑتی ہے، آپ کے سامنے 100 اونٹ کی لین لگا کے کھڑی کر دیتے ہیں، پامائے ساز و سامان کے پیش کرتے ہیں اور دل و جان سے پیش کرتے ہیں۔ ایک لمحے کے اندر آپ کا اعلان سن کے وہ سب اونٹ جو شام سے آئے وہ سب کے سب آپ کے حوالے کر دیے تھے۔ صحابہ کرام کو کوئی ضرورت پیش آتی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ کو عثمان غنی کے پاس بھیجتے، ان کا کام ہو جایا کرتا تھا، اور جو مال بھی ہوتا وہ چھپاتے نہیں تھے اور خرچ کر دیتے تھے۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا اللہ نے ان کو بنایا، فاتح خیبر اللہ نے ان کو بنایا، حضور کا داماد بنایا، فاطمہ کا شوہر جلیل بنایا، حسن و حسین کا ابا بنایا، جنتی شہزادوں کے والد اللہ نے ان کو بنایا، ان کے بیٹوں کو اللہ نے جنتی نوجوانوں کا سردار کہا، ان کی بیوی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی لاڈلی بیٹی فاطمہ کو جنتی عورتوں کے سردار کہا گیا۔
حضرت علی فاتح خیبر بن گئے۔ حضرت علی بڑے ہی شجاع تھے، بڑے ہی دلیر اور جرت مند تھے، جس طرف بھی رخ کرتے کفر کو ختم کر دیتے تھے۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، کفر ان سے ڈرتا تھا، شیطان ان سے ڈرتا تھا۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی یہ حالات تھی، کیفیات تھی، روحانیت تھی۔ ان کے اندر دین کی محبت تھی، دین کو وہ سمجھتے تھے، اس لیے وہ دین کے مطابق زندگی گزارتے تھے۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، جس طرف بھی صحابہ نے رخ کیے، پوری کی پوری بستی کو پلٹ کے رکھ دیا، سب کی زندگیوں کو بدل دیا اور ایک نمونہ بن کے زندگی گزار کے گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر صحابی ایک نور تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا صحابی ایک ہدایت کا منبع تھا، ہدایت کا خزینہ تھا، جس کے آپ نے فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ ایک حدیث کے اندر فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، صحابہ کرام کے فضائل بیان کیا آپ نے فرمایا میرے صحابہ ایک مد خرچ کریں اور بعد میں آنے والے احد پہاڑ کے برابر مال خرچ کریں گے تو صحابہ کے ایک مد کے برابر ان کا اجر نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کرام نے میرا اس وقت ساتھ دیا جب پوری دنیا جھٹلا رہی تھی۔ صحابہ کرام نے میرا اس وقت تعاون کیا جب پوری دنیا مجھے پتھر مار رہی تھی، میرے راہ میں کانٹے بچھائے جا رہے تھے، میرے اوپر اوجڑیاں پھینکی جا رہی تھی، مجھے ستایا جا رہا تھا، مجھے جھٹلایا جا رہا تھا، ساحر مجنون مجھے کہا جا رہا تھا۔ ان لوگوں نے میرا ساتھ دیا ہے، آبرو بچھائی ہے، میرا ساتھ دیا ہے اور دن رات میرے ساتھ رہے، میرے محافظ بن گئے، میرے باڈی گارڈ بن گئے، دین کے علمبردار بن گئے۔ میں نے ان کے سامنے دین پیش کیا، انہوں نے بتوں کو توڑ دیا، انہوں نے سب خرافات کو چھوڑ دیا اور لڑائی جھگڑے سب کو خیر بات کہہ دیا۔ میری اس تعلیم کے اوپر، میرے اس اعلان نبوت کے اوپر انہوں نے سب کچھ قربان کر دیا تھا۔ اس لیے آپ نے فرمایا میرے صحابہ کے بارے میں اپنی زبان غلط استعمال نہ کرنا، میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہنا۔ من سب اصحابی فقولوا لعنۃ اللہ علی شرکم، خبردار میرے صحابہ کو جس نے گالی دی، برا بھلا کہا، اللہ کی اس کے اوپر لعنت ہو، اللہ ان سے ناراض ہو جائیں گے۔ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کے پیچھے بھی چلو گے تم ہدایت پا جاؤ گے۔ میرے صحابہ بڑے ہی نیک متقی پرہیزگار ہیں، انہوں نے جس طرح میں نے ان کو کہا زندگی گزاری، جہاں کھڑا کیا وہ رہے، دین کے محافظ بن گئے، دین کے نگران بن گئے، دین کے حفاظت کرنے والے بن گئے اور ہر آن ہر گھڑی دین کو ہی اوڑھنا بچھونا بنایا، اس کے مطابق ہی زندگی گزارتے تھے۔ صحابہ کرام وہ مقدس شخصیات ہیں جن کا تذکرہ اللہ نے اپنے قرآن کے اندر کیا ہے، جن کی عظمت کو اللہ نے قرآن بنایا ہے، جن کی عظمت کو اللہ نے اپنے 30 سپاروں کے اندر بیان کیا ہے، جن کی عظمت اللہ نے اپنے کلام کے اندر بیان کر کے فرما دیا اولئک اصحاب الجنہ، یہ صحابہ جنتی ہیں۔ میرے محترم دوستو، اللہ نے قرآن کے اندر بتا دیا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان۔ میرے محترم دوستو، اللہ نے قرآن کے اندر بتا دیا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا۔ قرآن کے اندر اللہ نے بتا دیا لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ اصحاب الجنۃ هم الفائزون۔ میرے محترم دوستو اور بزرگوں، صحابہ کرام کی عظمت کو اللہ نے قرآن کے اندر بیان کیا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سب کے لیے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ جب اللہ نے جنت کا وعدہ کیا اور نبی نے بھی فرما دیا کہ میرے صحابہ سب جنتی ہیں، اب اس میں کیا اشکال باقی رہ گیا؟ اس لیے ہمیں ماننا پڑے گا، ہم اس کے اندر تعویل نہیں کر سکتے، اس کے اندر حیل و حجت نہیں کر سکتے، اس کے اندر کوئی بات نہیں کر سکتے، گفتگو نہیں کر سکتے، اختلاف نہیں کر سکتے۔ سب کے سب صحابہ جنہوں نے بھی آپ کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا، آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، آپ کے ساتھ شریک رہے، آپ کو دیکھا اور محبت کی نظر سے دیکھا، کلمہ پڑھ گئے، آپ کو مان گئے، ادنا سے ادنا صحابی سے لے کر صحابی اور اعلیٰ سے اعلیٰ صحابی خلفاء راشدین تک، عشرہ مبشرہ تک، اصحاب بدریین تک، جو بھی صحابی تھے وہ سب کے سب جنتی ہیں۔ ہم سب کا اس پہ نظریہ ہے، یہ میرا عقیدہ ہے، سب اہل ایمان اس بات کو مانتے ہیں کہ تمام صحابہ جنتی تھے، جنتی ہیں، کیونکہ اللہ نے ان کو جنتی کہا ہے، تو اللہ نے ان کو جنت دے دی، اللہ نے ہی جنت بنائی ہے، اللہ نے ہی جہنم بنائی ہے،
تو جنت اللہ نے صحابہ کو جب دی تو ہمیں بھی ماننا پڑے گا کہ واقعتاً حضور کے صحابہ تمام جنتی ہیں، اور آپ نے فرمایا کل قیامت کے دن صحابہ میرے ساتھ حوض کوثر پر اکٹھے ہوں گے، کل صحابہ حوض کوثر پر میرے ساتھ کھڑے ہوں گے اور میں لوگوں کو پانی ڈال کر پلا رہا ہوں گا، اور صحابہ کرام آب خورے برتن میرے امت کے لوگوں کو، اہل ایمان کو اٹھا اٹھا کر پلا رہے ہیں۔ یہ آپ نے ان کی عظمت بیان کی ہے، کیونکہ صحابہ وہ لوگ تھے جنہوں نے آپ کا ساتھ دیا، آپ کا دل و جان سے، مال و متاع سے، آل اولاد کے حساب سے، ہر لحاظ سے آپ کا ساتھ دیتے رہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ نے یہ بھی فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ یہ اللہ نے صحابہ کی عظمت کو بیان کیا، یہ پوری آیت صحابہ کی عظمت کو بیان کر رہی ہے۔ صحابہ تو صحابہ جن گھوڑوں پہ سواری کیا کرتے تھے، جن گھوڑوں پہ سواریاں کر کے میرے محترم دوستو دین کے لیے نکلتے تھے، جہاد کرتے تھے، دین کی حفاظت کرتے تھے، نبی کے ساتھ نکلتے تھے، سفر میں حضر میں اللہ نے ان کے گھوڑوں کی قسمیں اٹھائی ہیں، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا۔ اس سے بڑی کیا عظمت ہو سکتی ہے کہ جب اللہ نے ان کی عظمت بھی بیان کی، ان کے گھوڑوں کی بھی عظمت بیان کر دی، صحابہ کی صفات بھی اللہ نے بیان کر دی۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، صحابہ کے قول و قرار کے اللہ گواہ ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جیسے پیارے نبی وہ ان کے مربی ہوں، ان کو نبوت پیش کرنے والے ہوں، ان کی تربیت کرنے والے ہوں، اور اللہ نے فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، کہ ہم نے ان کا امتحان لیا تو یہ تقوی والے تھے، ان کے اندر تقوی بھرا ہوا تھا، ان کے اندر للہیت بھری ہوئی تھی، خشیت الہی بھری ہوئی تھی، یہ دین کے علم بردار تھے۔ میرے اور آپ کے مالک، رازق، خالق، پیدا کرنے والے مولا اللہ، کل کائنات کے مالک اللہ، وہ فرما رہے ہیں کہ ان کے اندر تقوی تھا لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ان کی اللہ فرما رہے ہیں مغفرت میں نے ان کی کر دی اور اجر عظیم ان کو دیا جائے۔ اب جب اللہ نے ان کے لیے جنتی ہونے کا فیصلہ کر دیا، ان کی مغفرت کر دی، ان کے لیے اجر عظیم اللہ نے بیان کر دیا۔ محترم دوستو، ہم کون ہیں؟ ہمیں کیا حق پہنچتا ہے کہ ہم صحابہ کے بارے میں کوئی گفت و شنید کریں، کوئی کلام کریں، کوئی اعتراض لگائیں؟ اگر ہم صحابہ کو اعتراض لگائیں گے ہمارا ایمان خطرے میں ہے، ہمارا ایمان کمزور ہو جائے گا۔ ہم صحابہ کو کچھ نہیں کہہ سکتے، ہم صحابہ کا ادب بجا لائیں، ہم صحابہ کی عزت کریں، ہم صحابہ کا احترام کو ملحوظ رکھیں، صحابہ کی عظمت کا خیال کریں۔ اگر ہم صحابہ کی عظمت کا خیال کریں گے اللہ عرش پہ راضی ہو جائیں گے، اللہ خوش ہوں گے۔ جب محترم دوستوں اور بزرگوں، صحابہ کرام کی عظمت کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کی، امید کرتا ہوں آپ کو یہ باتیں پسند آئی ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے محبوب نبی کی محبت نصیب فرمائے، صحابہ کرام کی اتباع ہم سب کو نصیب فرمائے، صحابہ کرام کی عظمت کا خیال کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے اس صورت کے اندر اپنے محبوب کو فرمایا تھا، اے پیارے محبوب آپ کو مشرکین مکہ طعنہ دے رہے ہیں، تو اس لیے آپ ان کی باتوں کے اوپر دھیان نہ کریں، ان قریب آپ کا دشمن ہی ابتر ہوگا۔ ہم نے آپ کو خیر کثیر دے دی ہے، حوض کوثر وہ اس کے مالک ہم نے آپ کو بنا دیا ہے۔ کل قیامت کے دن سب نبی اس کے پاس آئیں گے، سب نبی یہاں پر پیش ہوں گے۔ آدم علیہ السلام بھی یہاں پر آئیں گے، حضرت نوح علیہ السلام بھی یہاں پر آئیں گے، حضرت شیس علیہ السلام بھی یہاں پر آئیں گے، حضرت داؤد علیہ السلام بھی یہاں پر تشریف لائیں گے، حضرت سلیمان علیہ السلام بھی آپ کے حوض کوثر پر آئیں گے، حضرت زکریا علیہ السلام آپ کے حوض کوثر پر آئیں گے، موسیٰ کلیم اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ، عیسیٰ روح اللہ، 1,24,000 انبیاء علیہ السلام وہ آپ کے حوض کوثر پر آئیں گے، 1,24,000 صحابہ کرام وہ آپ کے پاس کھڑے ہوں گے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کر دی ہے، دنیا کی خیریں بھی ہم نے آپ کو عطا کر دی اور آخرت کی خیریں بھی ہم نے آپ کو عطا کر دی ہیں۔ خیر کثیر یہ حوض کوثر ہے، خیر کثیر یہ ایمان والی اسلام والی زندگی ہے، خیر کثیر آپ کی نبوت ہے، خیر کثیر یہ دنیاوی اور اخروی نعمتیں ہیں۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، صحابہ کرام مقدس اشخاص ہیں، مقدس شخصیات ہیں، اس کے سلسلہ میں اللہ نے آپ کو خیر کثیر والی نعمت عطا کی، وہ صحابہ کرام ہیں۔ فصلی لربک وانحر،
دوسرا حکم آپ کو دیا کہ قربانی کیجیے اور نماز پڑھیے. آپ نے قربانی کی ہے. ہر سال آپ قربانی کیا کرتے تھے. ہر سال 2 میڈھے آپ لیتے اور دو جانور آپ ذبح کرتے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اور دیگر صحابہ سے بھی منقول ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جانور اپنی طرف سے قربان کرتے اور ایک جانور اپنی امت کی طرف سے قربان کرتے. میرے محترم دوستو، صحابہ فرماتے ہیں ہم آپ کے جانوروں کو کھلاتے پلاتے ان کو موٹا کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خوب موٹا جانور، خوبصورت جانور ہو، بے عیب ہو، اس کو قربان کیا کرو. میرے محترم دوستو اور بزرگوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے اندر زندگی گزاری. 10 سال آپ وہاں رہے. ہر سال آپ نے قربانی کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بھی ترغیب دیا کرتے تھے. صحابہ نے پوچھا یا وسلم یہ عمل کیسا عمل ہے، کن سے منقول ہے؟ آپ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت مبارکہ ہے، انہوں نے یہ کام کیا تھا. اور ہزاروں سال پہلے ایک باپ بیٹا میدان کے اندر آئے تھے اور اللہ کے نام پہ اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام لے کر آئے. اللہ کے نام پہ ان کو قربان کرنے کا ارادہ کیا، لٹایا، ان کے گلے پہ چھری چلائی، لیکن اللہ کو جو منظور تھا وہی ہوا. انہوں نے پوری کوشش کی کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر دوں، قربان کر دوں. اللہ نے جو مجھے حکم دیا ہے میں اس میں کامیاب ہو جاؤں، میں اس کو پورا کر گزروں. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو نیچے لٹا کے جس طرح جانور کو لٹایا جاتا ہے اس طرح چھری ان کے گلے پہ رکھتے ہیں، چلاتے ہیں، بار بار چلاتے ہیں اور تیز کر کے چلاتے ہیں. چھری چلتی نہیں ہے. ایک دفعہ چلایا نہیں چلی، دوبارہ تیز کیا پھر چلاتے ہیں نہیں چلی. بار بار چلانے سے جب چھری چلتی نہیں ہے اس چھری پہ ناراض ہو رہے ہیں، ناراضگی کا اظہار کر رہے تھے. چھری سے بالآخر آواز آئی ابراہیم مجھے یہی حکم ہے، اللہ کا یہی حکم ہے کہ میں اسماعیل کو نہ کاٹوں. اسماعیل کا میں نے ایک بال بھی نہیں کاٹنا کیونکہ مجھے حکم ہے، میں حکم کے تابع ہوں، اللہ کے حکم سے ہی میں کاٹتی ہوں، اپنی مرضی سے میں کچھ نہیں کرتی. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پورا زور لگایا لیکن قربان نہیں ہوئے. اللہ نے اسی لحظہ، اسی آن، اسی گھڑی جبرائیل کے ذریعے سے دمبا بھیج دیا. اس کے گلے کے اوپر چھری چلاتے ہیں تو وہ چھری چل جاتی ہے، اس کو ذبح کر دیتی ہے، اس کو کاٹ دیتی ہے. تو چھری کو کہتے ہیں تو بڑی عجیب ہے، میں اپنے بیٹے اسماعیل کے گلے پہ چلاتا ہوں اور وہ بڑا ہی کمزور ان کا گلا ہے، اس پہ تو چلی نہیں، اور یہ اس جانور کے گلے کے اوپر تو چل گئی، اس کو کاٹ دیا، معاملہ کیا ہے؟ تو چھری نے بتایا کہ میں اللہ کے حکم کے تابع ہوں. اللہ نے مجھے وہاں منع کیا تھا کہ اسماعیل کا ایک بال بھی نہ کٹے اور مجھے یہاں حکم دیا ہے، اس لیے میں نے ان کو کاٹ کے رکھ دیا ہے. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر اسماعیل علیہ السلام ذبح ہو جاتے، کٹ جاتے تو قیامت تک یہی سنت جاری ہو جاتی، لیکن اللہ نے محفوظ فرمایا اور اللہ نے اتنی بڑی بلا، اتنی بڑی آزمائش کے اندر ابراہیم کو کامیاب کر دیا. اور خود اللہ نے کہا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ کہ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ. یہ بہت بڑی بلا تھی جو ابراہیم علیہ السلام کے اوپر ہم نے ڈالی. یہ بہت بڑی آزمائش تھی جو ابراہیم علیہ السلام کے اوپر ہم نے ڈالی تھی. ہم نے حکم دیا تھا لیکن وہ اس میں کامیاب ہو گئے. جب وہ اس میں کامیاب ہو گئے تو ہم نے ان کو امتحان کے اندر کامیابی کا صلہ دیا، انعام دیا. محترم دوستوں اور بزرگوں، اتنا بڑا انعام دیا، سب سے بڑا انعام بھی اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا کر دیا اور اعلان کر دیا کہ تمہارے اس بیٹے کی نسل میں سے آخری نبی آئے گا. یہ انعام ملا، یہ اجر ملا ہے. محترم دوستوں اور بزرگوں، اور آپ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کی سنت، انہوں نے یہ عمل کیا ہے. صحابہ کرام اس کے اوپر عمل کرتے تھے، ہر سال صحابہ کرام قربانیاں کرتے تھے. اور آپ نے فرمایا جس کو اللہ تعالیٰ یہ نعمت دے، مال دے، دولت دے، وسعت دے، اور پھر بھی جان بوجھ کے قربانی نہ کرے، آپ نے فرمایا وہ ہماری مسجد میں نہ آئے. اس کو حق نہیں ہے کہ وہ پھر بغیر قربانی کی ہماری مسجد میں آئے اور عید پڑھے. قربانی کی فرصت اللہ نے دی ہے، ہمت طاقت دی ہے، مال دولت اس کو دیا اللہ نے، اور اس کے باوجود ہیلے بہانے سے قربانی نہ کرے، جان بوجھ کے قربانی کو چھوڑ دے، یہ گناہ گار ہے. اللہ رب العزت سے ناراض ہوتے ہیں کیونکہ یہ اللہ نے حکم دیا ہے. نبی علیہ السلام نے یہ عمل کیا ہے، صحابہ کرام نے یہ عمل کیا ہے، لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی حد الوسع کوشش کر کے اس عمل کو کرنا چاہیے. جتنی بھی قدرت ہو، ہمت ہو، کرنے کی کوشش کرنی چاہیے.
ہاں غریب ناتواں مفلس کے اوپر قربانی نہیں ہے. جس کے پاس اتنا مال نہیں کہ وہ اپنے گھر کے اخراجات پورے کر کے اس کے پاس اضافی مال نہ ہو، وہ غریب شمار ہوتا ہے، اس کے اوپر قربانی نہیں ہے. اس کے علاوہ جو بھی شخص ہے اس کے اوپر قربانی ہوتی ہے. جس کو بھی اللہ نے ایمان و اسلام والی دولت دی، محترم دوستو، مال و دولت والی نعمت عطا کی، اس کے اوپر قربانی آتی ہے. لہذا قربانی کے بارے میں علماء کرام سے مسائل پوچھ کے اس پہ عمل کیا جائے، اس کے مطابق اپنی قربانیوں کو کرنے کی کوشش کریں. قربانی کے مسائل علماء آپ کو بتائیں گے، محدثین آپ کو بتائیں گے، مفسرین آپ کو بتلائیں گے، نیک لوگ آپ کو بتلائیں گے، اللہ والے آپ کو دین کے مسائل بتائیں گے. آپ قربانی کے بارے میں ان سے مسائل پوچھیں. محترم دوستو، ہم سے بھی آپ اپنے مسائل پوچھ سکتے ہیں. چینل کے ذریعے سے ہمارا جو چینل ہے اس کے ذریعے سے آپ ہم سے مسائل پوچھیں. کمنٹ میں جا کے ہم سے مسائل پوچھیں. انشاءاللہ آپ کو ہر قسم کا مسئلہ بتلایا جائے گا، ہر قسم کی رہنمائی کی جائے گی. دینی دنیاوی جو بھی آپ کو مشکل پیش آئے، رہنمائی انشاءاللہ آپ کی جائے گی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنا بنائے، اپنے حکموں پہ چلنے والا بنائے، حضور کا سچا عاشق بنائے، صحابہ کا دیوانہ بنائے، اولیاء کرام سے محبت کرنے والا بنائے، ماں باپ کی خدمت کرنے والا بنائے، دین کا سپاہی بنائے، دین کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے، قربانی کرنے والا بنائے. اللہ ہم سب کے اعمال کو قبول فرما لے. نماز روزہ کرنے والا اور دیگر جتنے بھی اوامر ہیں ان کے اوپر عمل کرنے والا ہم سب کو بنا دے. نواہی برے کاموں سے ہم سب کی اللہ تعالی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.